کوثر جن کے ہاتھ سے بٹیں گے۔ ایک چھوٹی سی حدیث روایت عرض کروں کہ مراکش سے ایک حاجی چلا مراکش سے، دوسرے اللہ کے بندے کو ملا، کہا دعا کرو نیک بندے ہو، میں مکے مدینے جا رہا ہوں، اللہ خیر سے لے جائے، خیر سے لے آئے۔ اللہ کے نیک بندے نے دعا کی، خیر سے جا۔ 100 روپیہ جیب سے نکالا، کہا مدینے جانا ڈھونڈنا، میرے نبی کی آل میں سے کوئی مل جائے تو ہدیہ پیش کر دینا۔ اس نے 100 ریال قبول کیا، حاجی نے جیب میں ڈالا، حج کمایا، مدینے آیا، پھر ڈھونڈنے نکلا کوئی نبی کی آل میں سے ملے تو ہدیہ، امانت ہے پیش کروں۔ اب ایک سید تو ملا، لیکن جب گفتگو شروع ہوئی اس کے لبوں پہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کریم لجپال کے بارے میں کوئی چھوٹا سا جملہ خفیف نکلا، حاجی سمجھ گیا کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں ذرا میل رکھتا ہے، اس نے جو 100 دینا تھا پھر اس نے کہا نہ، اس میں ذرا بو ہے سیدنا صدیق کی نفرت کی، لہذا میں تو ڈھونڈوں گا کوئی خالص بندہ ملے۔ جیب میں ڈالا، آ کے سو گیا اپنی سرائے میں۔ آدھی رات ڈھلی، ٹھنڈی ہوا مدینے کی چلی، موسم ہو گیا سونا بھلو بھلی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نظر آئے، پر کہاں حشر قائم ہے، ہر کسی کو اپنے اپنے عمل کی پڑی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں، پل صراط لگی ہے، نیچے دوزخ اوپر پل ہے، اور گزر رہے ہیں گزرنے والے، نبی کی دعائیں مل رہی ہیں، اور نبی کریم کی آل اصحاب سارے سفارشی بن کے کھڑے ہیں، جس کی کسی کی صدیق سفارش کر رہے ہیں، کسی کی حضرت عمر کر رہے ہیں، کسی کی عثمان مولا علی کر رہے ہیں، کسی کے لیے خاتون جنت کا اشارہ ہو رہا ہے، کسی کے لیے ویسے کرنی کی دعا ہو رہی ہے، ہر کوئی گزرتا جا رہا ہے۔ لیکن وہ حاجی صاحب جنہوں نے 100 اٹھا کے جب وہ گزرنے لگے، خاتون جنت کی آواز گونجی، خبردار فرشتوں یہ جانے نہ پائے۔ روک لیا گیا، کہا میں نے کیا کیا؟ کہا آرڈر ملا ہے حسنین کی اماں پاک کا، تو نہیں جا سکتا۔ اب ادھر تو جرت نہ تھی، اب کیا کرتا؟ سیدھا دوڑا حضور کے قدموں میں گرا، حضور آپ کا نوکر، کوئی کمی غلطی میں نے نہیں کی حضور، مجھے گزرنے نہیں دے رہے، اس کا مطلب میں دوزخ میں جاؤں گا۔ سرکار نے فرمایا اس کو کیوں روکا گیا؟ آواز آئی خاتون جنت کا آرڈر ہے، یہ نہ جانے پائے۔ سرکار نے فرمایا میری بیٹی یہ میرا خالص امتی ہے، آپ نے رکوایا؟ بابا اس نے میری اولاد کی روزی روکی۔ ذرا تصور کریں، میرے بچوں کی اس نے روٹی، یہ جو کوئی کسی کو آ کے دیتا ہے یہ اس کا کمال نہیں، یہ کوئی دلوا رہا ہوتا ہے۔ انہیں ملک ہو رہا کہ میں نے پیسے دے چھڑیں، تسی سمجھو ملک ہو رہی دے گئے، انہاں دی کی اوقات ہے، ایک خود مسکین بندے نے تے ایک کسے آکھیا چل دیا تے خان محمد کل میں سو پتہ نہیں کیڑے جنگل دے وچ او پیر محل تو بھی اگے ہو ٹوبا ٹیک سنگھ دا پرلا کنارہ
تو اتھے سڑک ہی بے دھڑک، سڑک ہی کوئی نہیں. میں کہ صدقے جاواں کتھے میں نو لے آئے ہو؟ دریائے راوی دا کنارہ نہ او جا دھیے راوی. ہاں ٹھیک ہے، اتھے وہ میں نو صحیح لگا بھی سڑک ہی کوئی نہیں. تو شودی گڈی کدے ادھے ڈگے کدے ادھے ڈگے. تو میں کہ تساں میں نو پیر محل دسایا تے کتھے پہنچایا؟ تو انہیں آکھا جے تینو آدھے انج دا رستے تے تو ٹائم دینا سی. میں کہ تسی میں نے لگ دے شکر گھڑا لیندے بطری جے ہو. کیوں ملک نصیر؟ اللہ اکبر. بابا اس نے میرے بچوں کی روزی روکی ہے. اللہ اکبر. سرکار نے فرمایا سچ ایسا کیا تو نے؟ اس نے کہا حضور سیدنا ابو بکر وہ ساتھ جو کھڑے تھے ان کے بارے میں اس کی ذرا میل مجھے نظر آئی. ادھر خاتون جنت نے صدا دی ایسے میرے کریم بابا کے عزت شان والے جناب ابو بکر، کیا آپ میری وجہ سے میری اولاد کی کوتاہی معاف کریں گے؟ صدیق اکبر کی گردن حشر میں جھک گئی. بی بی تیرے واسطے اے تے اے ساریاں کوتاہیاں. تے بی بی آکھیا با جدو مدعی معاف کر رہے نے تے اے کیوں میرے بچیاں دی روزی روک دے؟ او آدھے نے جیڑے ویلے او اے لفظ آیا سرکار نے فرمایا چل میاں ایک کال امانت انہاں نو پیش کر دیویں ہون گزر جا. ہائے ہائے. امام شبلنجی مصری آدن کہ جیڑے ویلے اکھ کھلی تے ہنج ڈلی تے پھیرے ودا مسیح تے چپاوے ہر کوئی نفلہ پڑھے کالا لیان ودا لبے وہ یار کلوکڑی رات والا. اوئی شاہ جی تے ملے تے ناس کے پہلے ڈگے پیرہ میں ہاتھ پھڑے تے 100 دی بجائے 100 او کڈیا 50 ادو جرمانہ کڈیا. اے وصول کرو دل صاف کرو سانو معاف کرو. انہیں آکھیا کل دیتے نہیں دیندیاں جیبچ اج لب کے دیندے ودے ہو. انہاں آکھیا سفارش پاروں آئیے تے سفارش جنت دے گلزاروں آئیے. پر کہانی بھی سن لے او بی بی پاک نے تیری سفارش کی تھی تے معافی تینوں صدیق کو لے کے دیتی. ہائے ہائے ہائے. معافی تینوں بی بی نے سیدنا ابو بکر تو لے کے دیتی. اے امانت تیرے حوالے ہن سائیں جانن تے گائیں جانن اساں تا توڑ نبھا چھوڑی. بس توڑ نبھی تے ڈگیا سید زمین دے اتے نک رگڑے. انہیں آکھیا او میرے دل وچ جڑی محلے میں نو رب سونا معاف کرے اے میرے دل والی کالک صاف کرے. آج پتہ لگا جے دشمن سیدان دا تے روکن گے صدیق جے دشمن صدیق دائے. اس آج جڑے دو ٹولے بنے پھر دینے ایک نعرے مار دینے اس پاسے ایک نعرے مار دینے اس پاسے. اے بھی غلط صحیح او نے جڑے صحابہ دا نہ آوے سر جھک جاوے.
اہل بیت دا نا آوے سار رک جاوے جیندڑی نہ دوواں دے قدماں دے وچ مک جاوے لہذا میرا پیغام پوری امت دے نام نہ میں سجیاں دے پاسے نہ کھبیاں دے پاسے اساں وچکار دے وچ اساں جنت دی گلزار دے وچ اساں صحابہ کرام دے اتے بھی نثار تے ساڑے دل وچ حیدر کرار سانو نبی دی ہر نسبت دے نال پیار انشاءاللہ بیڑا